قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ عسکری حکام ملک کی سیکیورٹی کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر بریفنگ دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی ISI خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قومی اسمبلی میں ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے معاملات خراب ہوں۔ ارکان اسمبلی کو سوالات کی مکمل اجازت ہوگی۔ قبائلی ارکان کو خدشات دور کرنے کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجراء کا معاملہ دیکھے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں بیٹھیں گے۔ تینوں جج اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے فراہم کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن پنجاب اور KPK میں انتخابات پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ اٹارنی جنرل فنڈز کی فراہمی سے متعلق پارلیمنٹ میں پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے تمام حکام کو صبح 11 بجے چیف جسٹس چیمبر میں بلا لیا۔ 8 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کے پہلے ہی روز سپریم کورٹ ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حکم نامے میں کہا گیا، ایکٹ بادی نظر میں عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ صدر مملکت ایکٹ پر دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں یہ تاحکم ثانی نافذ العمل نہیں ہوگا۔ ایکٹ کے خلاف 3 درخواستوں پر مزید سماعت عید کے بعد 2 مئی کو ہوگی۔ حکمران جماعتوں کا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے پر شدید رد عمل۔ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 پر تاحکم ثانی عمل روکنے کا حکم مسترد کر دیا۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے، قومی اسمبلی نے بل مسترد کر دیا۔ وزارت خزانہ نے بھی معذرت کر لی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے بھی فنڈز دینے کا بل مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ کے اختیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، حکومت اور اتحادی ڈٹ گئے۔ اعلیٰ عدلیہ سے متعلق اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی مذمت۔ قرارداد میں 8 رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ۔ ہم الیکشن پر سنجیدہ اور بامعنی بات چیت کے لیے تیار ہیں، رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی گفتگو۔ کہا، امید ہے تمام ریاستی ادارے آئین پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کریں۔ بحران کا حل الیکشن ہے، ان کے پاس کوئی اور تجویز بھی ہے تو بتا دیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں آج نئے وزیر اعظم کا انتخاب متوقع۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا شیڈول جاری ہونے کا امکان۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی گجرات میں رہائش گاہ کنجا ہاؤس میں محاصرہ۔ پولیس کی 20 سے زائد گاڑیوں نے ناکہ لگائے رکھا۔ پولیس آدھے گھنٹے بعد بغیر گرفتاری روانہ۔ پولیس کے مطابق پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے۔ پرویز الہی کہتے ہیں، بغیر وارنٹ گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان فسطائی ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، صرف عمران خان کا ساتھ دینے پر یہ غیر قانونی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مردم شماری پر مختلف سیاسی جماعتوں کے تحفظات اور اعتراضات۔ MKM کے رہنما وفاقی وزیر IT سید امین الحق مردم شماری کی مانیٹرنگ میں شامل کر لیے گئے۔ اعتراضات کا حل تلاش کرنے کے لیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 3 دن میں لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ ECC نے الیکٹرک بائک اور رکشہ اسکیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم یوتھ بزنس اور زرعی لون اسکیم کے تحت بائکس اور رکشے کے لیے قرضہ دیا جائے گا۔ ٹیئر 1 کیٹیگری کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا۔ قرضہ 0% سود پر 3 سال کے لیے دیا جائے گا۔ IMF کی MD کرسٹینا جارجیوا نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اپنی موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لے گا اور اسے سری لنکا اور گھانا جیسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن پاکستانی حکام جو اقدامات کر رہے ہیں ان سے امید ہے کہ ہم اس پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ اس وقت ہم پاکستان کی مالی یقین دہانیوں کو یقینی بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے 12 اضلاع میں آج سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم ملتوی کر دی گئی۔ مہم مردم شماری کے باعث ملتوی کی گئی۔ نئی تاریخ کا اعلان عید کے بعد کیا جائے گا۔ ٹائم میگزین نے وزیر ماحولیات شہری رحمان کو 100 بااثر ترین شخصیات میں شامل کر لیا۔ 100 بااثر رہنماؤں کی کیٹیگری میں شہری رحمان کا 5واں نمبر۔ میگزین کا کہنا ہے، شہری رحمان ان سیلاب زدگان کی آواز بنی جو قدرتی آفت کے سبب اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے۔ نریندر مودی نے برطانیہ سے خالصتان کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اپنے برطانوی ہم منصب رشی سونک سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر بھارتی جھنڈا اتار کر خالصتان کا پرچم لہرانے پر بات۔ بھارت مخالف عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز آج سے ہوگا۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔